اسی خوف اور اسی ڈر کی وجہ سے مشرکین نے، منافقین نے اور یہودیوں نے مل کر سازشیں کی اسلام کے خلاف۔ مکہ المکرمہ کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ زندگی میں مشرکین نے کوئی ایسا حربہ نہیں چھوڑا جسے استعمال کر کے مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچائی گئی ہو۔ مشرکین نے ایسا کوئی کام نہیں چھوڑا جو مسلمانوں کے لیے تکلیف دہ ہو اور انہوں نے نہ کیا ہو۔ مکہ المکرمہ میں عورتوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، مردوں کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ، جوانوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ یا بڑوں کے ساتھ ایسا کوئی بدترین سلوک دنیا میں نہیں ہے جو ان مسلمانوں کے ساتھ نہ کیا گیا ہو۔ یہاں تک کہ 3 سال تک شیب ابی طالب میں محصور ہو جانا، مسلمانوں کا قید ہو جانا، مسلمانوں کا اس گھاٹی کے احاطے میں بند ہو جانا، اور نہ کوئی کھانا، نہ پینا، نہ خورد و نوش کی کوئی چیز 3 سال تک مسلمانوں تک پہنچ سکی۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ یہ وہ بربریت تھی جو مکہ المکرمہ میں مشرکین مکہ نے مسلمانوں پر روا رکھی۔ اور پھر آخر 13 سال کے بعد اللہ رب العزت کے حکم سے مسلمانوں کو یہ اجازت ملی، یہ حکم ملا کہ مکہ المکرمہ کو چھوڑ کر مدینۃ الرسول تشریف لے جائیں۔ یہ اللہ کا حکم تھا۔ مسلمان اپنی مرضی سے مکہ نہیں چھوڑا، مسلمانوں نے اپنی مرضی سے ہجرت نہیں کی، اپنی خواہش سے ہجرت نہیں کی، بلکہ مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ تم مکہ چھوڑ دو، اب مدینہ چلے جاؤ۔